انور مقصود اپنی کتاب آنگن میں ایک لڑکی کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی اللہ کے گھر کو دیکھنے کا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں نے اپنے ابا سے بھی کئی بار کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ ابا بولے، بیٹی میرے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے، تم اپنے شوہر کے گھر جا کر اپنا یہ شوق پورا کر لینا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حج اور عمرے پر جانے کے بعد میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ میری شادی ہوئی، میں نے اپنے شوہر سے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے یاد ہے میری اس نیک خواہش اور تمنا کا سن کر میرا شوہر بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے کر عمرے پر نہیں بلکہ حج پر جاؤں گا۔ میری شادی رمضان سے پہلے ہوئی تھی۔ چھوٹی عید کے بعد ہم حج کی تیاریاں کرنے لگے تھے، کیونکہ میرے شوہر نے بہت پہلے ہی اس درخواست کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دیکھنے جا رہی تھی۔ میں اس قدر خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ بڑی عید سے کچھ دن پہلے میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ ہم حج کے لیے کچھ ہی دن میں روانہ ہوں گے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن رات کو جب میں کمرے میں آئی تو میرے شوہر کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ پاسپورٹ کو دیکھتے ہوئے مجھ سے ایک سوال کرنے لگے، نکین، مجھ سے وعدہ کرو، وہاں جا کر تم مجھ سے بے وفائی تو نہیں کرو گی نا؟ شوہر کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ عالم، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی نکین کبھی آپ سے بے وفائی کرے گی؟ ایسا سوچیے گا بھی مت۔ میاں بیوی میں ہزار جھگڑے اور اختلافات ہو جائیں، لیکن وہ آخر میں ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کو ایسا خیال آئے تو آپ میری آنکھوں میں دیکھ لیجئے گا۔ اچھا بس بس، اب زیادہ فلمی باتیں نہ کرو۔ میرے شوہر کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں حج پر جانے سے پہلے انہیں ایسا خیال بھی آیا۔ حالانکہ لوگ تو حج پر جانے سے پہلے کسی کو یاد نہیں کرتے، اور میں نے یہی سنا ہے کہ حج اور عمرے پر جانے سے پہلے انسان کے دل میں موجود سبھی خدشے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان پہلے کی طرح تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ حج پر جانے سے پہلے میرے شوہر کی پھپھو نے ہم سے کہا کہ تم لوگ میرے گھر دعوت پر آ جاؤ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ پتہ نہیں کیوں پھپھو یہ بات مجھ سے ایسے کر رہی تھی جیسے کہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہوں، لیکن کچھ بتانا بھی چاہتی ہوں۔ جب میں پھپھو کے گھر گئی، کھانا کھانے کے بعد مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹی اوپر چھت پر آنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں پھپھو کے پیچھے پیچھے چھت پر گئی تو کہنے لگی، بیٹی زندگی میں بڑی بڑی مصیبتیں اور آفات آ جاتی ہیں، لیکن تم حج پر جا رہی ہو تو اپنے شوہر کے لیے دعا کرنا، اور ہاں، اپنے شوہر کو چھوڑنے کا سوچنا بھی مت، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب میں پھپھو کی بات سن کر بہت زیادہ شک میں پڑ گئی تھی کہ آخر انہوں نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو میرا شوہر اور میری پھپھو ایک ہی بات کیوں کرتے؟ میرے دل میں ہزاروں اندیشے تھے اور خوف الگ تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں جا کر یہ ساری باتیں اپنے ابا کو بتاؤں، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے کہا، جب میں اتنے پاک گھر کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں تو وہاں میرے ساتھ کیسے کچھ برا ہو سکتا ہے؟ زندگی آگے بڑھتی رہی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ہم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہاں جا کر میں حج بھی کر پاؤں گی یا نہیں۔ میرے ذہن میں بار بار یہ سوچ آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ایک بار تو مجھے ایسا خواب بھی آیا تھا کہ جیسے میں خانہ کعبہ تک جاتے جاتے کھینچ لی جاتی ہوں اور میرا حج مکمل نہیں ہو پاتا۔ میں اللہ سے لاکھ دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ، ایسا موقع نہ آئے کہ میری مراد پوری ہوئے بغیر مجھے وہاں سے واپس آنا پڑے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ رات گئے تک عبادت کیا کریں گے، اس لیے آپ مکہ سے قریب ترین ہوٹل لیجئے گا جہاں سے خانہ کعبہ پاس ہو اور ہمیں وہاں ٹھہرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا ہوٹل حرم سے صرف 500 میٹر کی دوری پر ہے، ہم وہاں جا ہی عبادت کرنے کے لیے رہے ہیں، ہماری عبادت میں کوئی خلل نہیں ہوگا، تم کسی چیز کی فکر نہ کرنا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سنتی تو میرا دل بہت زور زور سے دھڑکتا۔ ایک عجیب سا اندیشہ تھا جو میرے ذہن پر سوار تھا، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، جب میں عبادت کرنے کی خاطر نفل پڑھنے رات کو اپنے کمرے سے نکلی۔ میرے پاس اپنا بیگ بھی تھا جس میں نے پاسپورٹ، پانی کی بوتل، چھوٹی موٹی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں اپنا پاسپورٹ والا بیگ باہر لے کر آ گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ادھر جیسے ہی میں نے باہر قدم رکھا، میں نے ایک عورت کو پایا جو دیدے پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ عورت کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی شکل و صورت دیکھی بھالی لگ رہی تھی، لیکن یاد نہیں آتا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔
خیر میں اسے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں عبادت کرنے جا رہی ہوں۔ کہنے لگی ابھی تو حرم میں صفائی ہو رہی ہے، لگتا ہے تمہیں بہت زیادہ بھوک بھی لگی ہے، کیا تمہارے ہوٹل میں کھانے پینے کا بندوبست ہے؟ میں نے کہا مجھے ابھی تک یاد نہیں، ہم نے جو بھی کھایا باہر سے کھایا۔ عورت نے کہا کہ تم مجھے اپنا پاسپورٹ دکھاؤ اور باقی کاغذات بھی، مجھے پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہوٹل میں کھانے پینے کی سہولت ہے یا نہیں۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، پھر وہ عورت اصرار کرنے لگی، بولی کہ مجھے تمہارا پاسپورٹ تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ خیر میں نے اس عورت کو اپنا پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں ہی دکھایا تو وہ ہنس کر بولی، ارے پاسپورٹ سے ہوٹل کا تھوڑی نہ پتہ چلتا ہے، میرا مطلب تھا کہ تم مجھے پاسپورٹ اور دیگر کاغذات دکھاؤ۔ میں اس عورت کی بات پر بہت زیادہ حیران ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ چلو اگر تمہارا دل نہیں کرتا تو تم مت دکھاؤ۔ وہ پاسپورٹ کو دیکھ کر سخت حیرت میں مبتلا ہو چکی تھی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، جی ہاں میں شادی شدہ ہوں، تقریباً 5 مہینے پہلے میری شادی ہوئی۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اس نے پہلی بار کسی شادی شدہ عورت سے بات کی ہو اور شادی کرنا کوئی جرم ہو۔ اچھا تمہیں بھوک لگی ہوگی، چلو میں تمہیں اپنے گھر لے چلتی ہوں، میرا شوہر یہاں پر بہت بڑا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، تم میرے گھر چلو گی تو تمہیں کسی محل جیسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ عورت کی باتوں سے مجھے اس میں بہت زیادہ دلچسپی معلوم ہونے لگی، پھر بولی تمہیں پتہ ہے یہاں پر چوری چکاری اور جرائم کا تو اندیشہ ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ پاک شہر ہے، یہاں پاک لوگ رہتے ہیں، اگر کوئی ناپاک آ بھی جائے تو پکڑا جاتا ہے۔ اس کی باتیں بڑی سخت اور کڑوی تھی، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اس ملک میں تو کسی برائی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، سو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم میرے گھر جاؤ گی تو تمہیں دنیا کا ہوش نہیں رہے گا۔ اس کی باتیں تھی پر میں اس کے ساتھ چلتی گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک گاڑی تک پہنچی، لو آ جاؤ میری گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی کو چلانے والا ایک بڑا سا آدمی تھا جو کالے رنگ کا تھا۔ میں یہ دیکھ کر مزید حیران تھی کہ یہ عورت باقاعدہ گاڑی لے کر یہاں آئی تھی، کیا اس کا مقصد صرف مجھ سے بات چیت کرنا تھا؟ کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ عورت مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی تو وہ مجھے ہی ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں گاڑی کا دروازہ کھول کر یہاں سے واپس چلی جاؤں، لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے یقین آ گیا وہ کسی طریقے سے بھی مجھے کوئی بری عورت معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ گاڑی 20 منٹ چلنے کے بعد ایک جگہ پر رکی۔ باہر ایک بہت بڑا خوبصورت باغ تھا اور اس کے اندر ایک سفید رنگ کا گھر جو کہ کسی محل سے کم نہیں لگتا تھا، اور گھر کا ڈیزائن واقع میں ہی مغلیہ دور کے کسی محل کے جیسا تھا۔ میں وہاں سے اتری۔ وہ عورت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آئی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کے چہرے پر کرختگی چھا گئی۔ اب تم یہاں آئی ہو تو میری مرضی سے ہی جاؤ گی، اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ ظاہر ہے مہمان میزبان کی مرضی سے ہی جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک اور آدمی اس گھر سے باہر نکلا۔ اس آدمی کا قد بہت لمبا تھا، وہ بہت ہی زیادہ ظالم انسان لگ رہا تھا، لیکن اس کا قد جھکا ہوا تھا، وہ عاجز معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کی، کہا کہ بیٹی جاؤ، جا کر کمرے میں بیٹھو، آرام کرو، اب تم اس گھر میں آ گئی ہو تو اسے اپنا ہی سمجھو۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ لوگ مجھے برسوں سے جانتے ہوں۔ پھر وہ عورت مجھے دوسرے کمرے میں لے کر آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے تمہیں پیاس لگی ہوگی، چلو فی الحال اپنے بیگ سے پانی نکال کر پی لو، تب تک میں تمہارے لیے شربت بناتی ہوں۔ شربت کا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں اپنا بیگ ڈھونڈنے لگی، لیکن یہ کیا، میرا بیگ تو کہیں پر تھا ہی نہیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بیگ میرا واحد اثاثہ تھا کہ اسی کے اندر میرا پاسپورٹ، میرے کاغذات اور شوہر سے رابطے کے دیگر ذرائع تھے۔ میں اپنے موبائل فون کے بارے میں ہمیشہ بہت زیادہ محتاط رہتی تھی، لیکن اس وقت میرا موبائل فون میرے پاس نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر سے رابطہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میں دوبارہ اپنے بیگ کو ڈھونڈنے لگی، پر میرا بیگ کہیں ہوتا تو مجھے ملتا۔ میں نے بہت کوشش کی، بالآخر میں تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں وہ عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا بیگ نہیں مل رہا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر اس نے کسی قسم کے تاثرات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ میرا بیگ، میرا پاسپورٹ، سب کچھ گم ہو گیا ہے۔ ارے بیٹا پہلے شربت تو پی لو، اپنی سانس بحال کر لو، ورنہ تم پریشانی میں سب کچھ بھول جاؤ گی۔ رہی بات تمہارے پاسپورٹ کی، تمہارا بیگ گاڑی میں پڑا ہوگا، میں تھوڑی دیر میں جا کر دیکھتی ہوں۔
اس عورت کی بات سن کر مجھے سکون محسوس ہوا۔ میرے دل کو قرار آیا کہ چلو میرا پاسپورٹ تو واپس مل جائے گا۔ میں خود کو کوس رہی تھی کہ میں یہاں آئی ہی کیوں؟ آخر میرے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ اس عورت نے مجھ سے چکنی چپڑی باتیں کی تھی اور میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ یا اللہ، میں کتنی بے وقوف ہوں! یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں خواہ مخواہ اس عورت کے ساتھ چلی آئی۔ کم از کم مجھے یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس وقت میرا شوہر نہیں جاگا ہوا تو میں اس کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر کیوں جا رہی ہوں؟ میں یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اس عورت نے مجھے دوبارہ وہ شربت پینے کو کہا۔ میں تو شربت پی کر سو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ میری آنکھوں پر غنودگی چھا رہی تھی، دل میں عجیب سے وسوسے۔ پھر کرتے کرتے میری آنکھیں بند ہو گئی۔ میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر میں ایسے نیند کی حالت میں رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میری جب نظر سامنے پڑی تو گھڑی پر وقت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور آس پاس سے روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کے علاوہ پریشانی بھی ہوئی تھی کہ میں جس گھر میں موجود تھی یہاں میں بالکل اکیلی تھی۔ یہاں بھی میرے آس پاس نہیں تھا۔ میں پریشان ہونے لگی، یہ عورت مجھے کہاں لے کر آ گئی؟ اور یہ کہ میرا شوہر میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ میں جلدی سے اٹھ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پریشانی سے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ عورت ایسی تو نہیں لگتی تھی کہ مجھے کمرے کے اندر ہی بند کر دے۔ میں دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ دروازہ پیٹنے کے بعد میں نے چیخنا چلانا بھی شروع کر دیا۔ تبھی دروازے کو آ کر کسی نے زور سے کھولا۔ میں نے دیکھا سامنے وہ عورت تھی۔ عورت نے آ کر مجھے سہارا دینے کی بجائے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کیوں پاگلوں کی طرح دروازہ بجائے جا رہی ہو؟ اگر میں نے باہر سے دروازہ بند کیا ہے تو تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں نے تمہیں قید کر رکھا ہے۔ آپ نے مجھے قید کر رکھا ہے؟ مگر وہ کیوں؟ میں پھر سے رونے لگی۔ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاک شہر ہے، یہاں جرائم نہیں ہوتے۔ میں نے تمہیں کسی مقصد سے یہاں بند کر رکھا ہے۔ میں تمہارے شوہر سے حساب کر لوں گی۔ فی الحال تم اندر کمرے میں بیٹھی رہو۔ وہ عورت مجھے ہدایت دے کر چلی گئی۔ میرا دل برے طریقے سے دھڑک بھی رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کو یاد کرنے لگی۔ میرا پاسپورٹ اور بیگ بھی گم ہو گیا تھا۔ لگتا ہے کہ اسی عورت نے کہیں سے اٹھا لیا ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ وہ مجھے میرے ہوٹل تک چھوڑ آئے۔ کہنے لگی کہ بی بی، اگر تم باہر نکلو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ وہ عورت یہ کہتے ہوئے بہت شفاق لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ مجھے یہ بات کر کے اس نے جیسے نڈھال کر دیا تھا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرا باہر جانا بہت ضروری ہے۔ میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے یہاں اس لیے لے کر آئی تھی کہ مجھے قید کر سکے؟ خدا کا خوف کرے، آپ میں ذرا بھی شرم نہیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تمہارا پاسپورٹ اور بیگ گم ہو گیا ہے۔ مجھے اسی بات کی پریشانی ہے۔ رہا سوال تمہیں یہاں بند کرنے کا، تو وہ میں نے اس لیے بند کیا ہے کہ اگر تم بغیر پاسپورٹ کے یہاں سے نکلی تو تمہیں یہاں کی پولیس گرفتار نہ کر لے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا یہاں کی پولیس کتنی سخت ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں وقتی طور پر تو چپ ہو گئی۔ پھر مجھے شربت کا خیال آیا۔ میں نے جھٹ اس سے پوچھا، اگر آپ مجھے یہاں اس لیے لائی تھی تو پھر آپ نے مجھے وہ شربت کیوں پلایا؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس شربت میں کوئی نشہ آور دوا ملی ہوئی تھی۔ میں جیسے پیتی ہی گئی میں سو گئی تھی۔ ضرور اس میں آپ نے کوئی نہ کوئی سازش کی ہے۔ بیٹا خدا کا خوف کرو، اپنے کانوں کو ہاتھ لگاؤ اور اس رب سے معافی مانگو۔ تم اس کے سامنے مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ اتنا سا سوچو بیٹی کہ میں تمہیں یہاں نیکی کی غرض سے لے کر آئی ہوں۔ اب تم کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہیں شربت میں نشہ آور دوا ملا کر پلا دی۔ میں ایسا کیوں کروں گی بیٹی؟ مجھے ایسا کر کے کیا ملے گا؟ تم خود سوچو، نہ میں تمہیں جانتی ہوں نہ تم مجھے جانتی ہو، پھر ایسا کر کے مجھے کون سی نسلوں کا ثواب ملے گا یا قانون کا خزانہ ہاتھ آ جائے گا؟ یہ بات تو میں نے نوٹ ہی نہیں کی تھی کہ وہ عورت روانی سے اردو بول رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر مزید حیران تھی۔ آپ کو اردو آتی ہے؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ ایک عربی خاتون ہیں، پر یہ بھول گئی کہ آپ تو اردو بول رہی ہے۔ آپ یقیناً میرے ہی ملک کی ہوگی، اور اگر آپ میرے ملک کی ہے تو پھر آپ مجھے جانتی بھی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ عورت غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بات پر یقین نہیں آتا ڈائن، تو بھی اپنی ماں جیسی نکلی۔ آپ کو میری ماں کا بھی پتہ ہے؟ میں نے اسے معصومانہ انداز میں پوچھا۔
तो वो बोली, नहीं, मुझे तेरी माँ के बारे में कुछ इल्म नहीं है, लेकिन तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तू इसे तंग करती होगी। अरे मैंने तुझे यहाँ पर पनाह दी है और तू मुझे ही बातें सुनाई जा रही है। अब चुप कर कर बैठ, वरना मैं तुझे इसी कमरे में बंद कर दूंगी और खाने को भी कुछ नहीं दूंगी। जब तक मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ तब तक तू यहाँ से नहीं हिलेगी। उस औरत की बात सुनकर मैं थर थर कांपने लगी। सोचा नहीं था कि मुझे मेरे शौहर की वजह से इतनी ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ सकता है। मैंने देखा दूसरे कमरे से भी बहस की आवाजें आ रही थीं। वो औरत मेरे कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मैंने देखा कि इस बार इसने कमरे के दरवाजे को खुला छोड़ दिया था। जिस कमरे से बहस और ऊंची आवाजों की आवाज आ रही थी, मैं भी उसकी तरफ धीरे धीरे चलने लगी। जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने देखा वहां मेरा शौहर खड़ा था, उस आदमी से ऊंची आवाज में बहस कर रहा था और साथ ही उस औरत को भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे कोई भी बात सही से समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ती, किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा। मैं पीछे पलटी तो एक जवान औरत थी जो कि कद में मुझसे काफी लंबी थी और वो मुझे आगे जाने से रोक रही थी। इसने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे खा जाएगी। इसे देखकर मैं सहम गई थी। कौन हो तुम? क्यों मुझे रोक रही हो? मैंने इससे पूछा तो वो बोली, मैं कौन हूँ ये तो तुम्हारे शौहर को पता है, लेकिन तुम कौन हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन तुम किसी बात को नहीं जानती। तुम तो बस झूठ में जिंदगी गुजार रही हो। अभी जब तुम्हें हकीकत पता चलेगी तो तुम अपना सर नोच लोगी, लेकिन इस आदमी के साथ दोबारा नहीं रहोगी जिसे तुम अपना शौहर कहती हो। बकवास बंद करो। मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज़ भी मत बोलना। तुम्हारा शौहर सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं, किसी और का भी शौहर है। इस लड़की की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। किसी और का शौहर? तुम कहना क्या चाहती हो? हमारी शादी कुछ महीने पहले ही हुई है। ऐसा बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर कि मेरा शौहर दूसरी शादी करे और मुझे पता भी ना हो। दूसरी शादी इसने नहीं की, वो तो तुमने की है इससे। इसकी पहली बीवी कोई और है। मैंने तो आज तक अपने शौहर की दूसरी शादी का नाम नहीं सुना। अरे तुम क्यों सुनोगी? तुम इसकी बीवी हो, वो तुम्हें ऐसी बातें हरगिज नहीं बताएगा। इसलिए अपने जहन पर फालतू का जोर मत डालो। मैंने जो तुम्हें कहा है वही करो, वरना अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि पासपोर्ट ना होने की वजह से यहाँ की पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर ले। फिर तुम क्या करोगी? हम खुद जाकर तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाएंगे। सो चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो। मैंने उस औरत की बात सुनी तो मेरा दिल थर थर कांपने लगा। अगर मैं यहाँ की जेल में चली गई तो 30 साल तक बाहर नहीं आ पाऊंगी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर को ऐसे जाने नहीं दूंगी। यकीनन वो यहाँ इन लोगों से बहस इसीलिए कर रहा होगा क्योंकि इनके दरमियान कोई बातचीत चल रही है, और वो बातचीत यकीनन मेरे बारे में है। मैंने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोला और ज़ोर से चिल्लाकर अपने शौहर को पुकारा। मेरे शौहर ने जब मुझे देखा तो इसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे देखकर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। नकीन, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरे बताए बगैर होटल से बाहर ना निकलना। ये औरत तुम्हें ढूंढती ढूंढती वहां आ गई। इसने तो हमारे खानदान में ही अपने मुखबर भी रखे हुए थे। इसे सब पता था कि हम लोग किस जगह पर ठहरे हैं और हम यहाँ कैसे रहेंगे। ये तुम्हें फंसाकर यहाँ ले भी आई है और तुम इसके साथ चली भी आई। आप मुझे पहले ये बताएं कि ये दूसरी बीवी वाला चक्कर क्या है? खुदा के लिए नकीन, यहाँ पर ये बात मत छेड़ो। ये लोग ऐसा ही चाहते हैं कि हम लड़ना शुरू हो जाएं। मैं तुम्हें घर चलकर सब कुछ बताऊंगा। अगर तुमने यहाँ लड़ाई की तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमारी ज़िंदगियों में और ज़्यादा जहर घोल दिया जाएगा। उन्होंने तुम्हारा पासपोर्ट भी इसीलिए छुपाया है ताकि तुम दोबारा जा ना सको और तुम्हें यहाँ की पुलिस गिरफ्तार कर ले। लेकिन मैं इतना भी बच्चा नहीं। मैंने पाकिस्तानी एम्बेसी से तुम्हारे पासपोर्ट की कॉपी मंगवा ली है। वो रास्ते में ही है। तुम पुलिस से मत डरो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। और हाँ नायला, मैं किसी सूरत भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अगर तुम ये सोच रही हो कि तलाक लेकर तुम मुझसे वो सारे पैसे भी ले लोगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। जो तुम्हें हक महर की सूरत में मिलने थे वो तुम्हें सारी जिंदगी नहीं मिलेंगे। तुम यहीं पर रहो, जियो मरो, मुझे से कोई गर्ज नहीं। दोबारा ऐसी होची हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बीवी बहुत मासूम है, इसे तुम जैसी चालबाज औरतों की चालों का नहीं पता। लेकिन अब मैं इसे सारी हकीकत बता दूंगा कि कैसे तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया और फिर मुझसे हक महर की तौर पर भारी रकम लिखवा कर तुम यहाँ आ गई। तुमने मुझसे तलाक भी इसीलिए मांगी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और फिर तुम्हें हक महर की सारी रकम मिल जाए। यही सब कुछ कर करके तो तुमने ये सारा घर बनाया है
اور اب تم نے اپنی ماں کو میرے پیچھے لگا دیا کہ وہ مجھ سے تمہارا بدلہ لے۔ شرم کرو، میں تم جیسی کی بہکاوے میں آ گیا تھا۔ میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، پر اب میں ساری زندگی تمہاری طرف دیکھ کر تھوکوں گا بھی نہیں۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ کھڑے کھڑے مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، لیکن اب غصہ مجھے اپنے شوہر پر تھا جس نے مجھے اس حقیقت سے بے خبر رکھا اور طلاق دینے سے پہلے ہی مجھ سے شادی کر لی۔ میرے ابا کو یہی کہا کہ میں کنوارا ہوں، میری پہلے کبھی شادی نہیں ہوئی۔ ہم نے حج تو کر لیا پر میرے دل میں ایک روگ رہ گیا۔ آپ کے خیال میں کیا غلطی میری ہے یا میرے شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور کیا میں اپنے شوہر کو معاف کر دوں یا یہ بات اپنے اماں ابا کو بتا دوں؟ آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔